الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ روم سے آج انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ پہلے کا درس آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اس کی آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 36 یہ دو میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا، مضامین تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ دُرٌّ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ کوئی مشکل چکھاتا ہے انسان کو، تو یہاں ویسے فاعل درٌ ہے کہ جب مس کرتی ہے انسان کو کوئی آزمائش، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، دعوا ربہم منیبین الیہ، تو وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو اس حال میں کہ رجوع کر رہے ہوتے ہیں اس کی طرف، یعنی بڑے خالص مخلص ہو کے پکارتے ہیں۔ ثم اذا اذاقہم منہ رحمتاً، پھر جب چکھاتا ہے وہ انہیں اپنی طرف سے کوئی رحمت، یعنی مصیبت دور کر دیتا ہے، آسانی عطا فرماتا ہے، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو اسی وقت ان میں سے ایک گروہ اپنے رب سے شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ ویسے تو یہ کافر کی صفت بیان ہوئی ہے لیکن مسلمانوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ گویا کہ کافر کو جب اللہ تعالیٰ کوئی پریشانی دیتا ہے، کیونکہ یہ کفار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے اور آج بھی جو کافر ہیں وہ کسی بھی شکل میں ہوں، بہرحال وہ رب کو نام بدل کے لیکن پکارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی سب کی مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ تو کافر کی ایک صفت بیان ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ اسے کوئی پریشانی دیتا ہے تو پھر تو بہت کامل طور پہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے، یعنی پریشانی کو دور کرتا ہے، تو اسی وقت پھر وہ اجنبی سا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ مسلمان کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ جب کوئی مشکل ہم تک آتی ہے تو ہم نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ہماری بہنیں مصلی سنبھال لیتی ہیں، تسبیحات ہاتھ میں آ جاتی ہیں، منتیں مان لی جاتی ہیں کہ جی میں 100 نوافل پڑھوں گی، کوئی 1000 نوافل کی منتیں، اور مشکل چیزیں ذکر کرتے ہیں۔ شاید خدا نخواستہ یہ ذہن میں ہوتا ہے جو زیادہ تر اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرتے ہیں اور عقیدے کو باقاعدہ دلائل سے نہیں سیکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، اور خاص طور پہ ہماری بہنیں، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عبادت کا ذکر کریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری مشکل کو جلدی پورا کر دے۔ وہ شاید اللہ تعالیٰ کو عام آدمی پر قیاس کرتے ہیں، انسانوں پہ قیاس کرتی ہیں کہ جب ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں، انعام کم دیں تو وہ اتنے دل لگی سے کام نہیں کرتا، زیادہ دیں تو وہ بہت ہی جلدی ہمارا کام کر دے گا۔ تو وہ سمجھتے ہیں شاید کہ اگر ہم یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کی شادی ہو گئی تو 2 رکعت نفل پڑھوں گی تو اللہ تعالیٰ کہاں متاثر ہوگا، بڑی عبادت کا ذکر کرو تاکہ اللہ تعالیٰ میرا کام کر دے۔ یہ غلط طریقہ کار ہے، یہ عقیدے کی پختگی نہ ہونے کی علامت ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ طالب علم امتحان کے قریب آ جائے تو کچھ تو اس لیے نماز شروع کر دیتے ہیں کہ محنت کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ میرے ذہن کو حاضر رکھنا اور میں اچھے انداز سے امتحان دے لوں، اور کچھ خدا نخواستہ معاذ اللہ اس طرح کا بھی منصوبہ بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نمازیں شروع کر کے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ میری بوٹیاں چل جائیں، پھرے چل جائیں، میرے کارتوس چل جائیں، اس طریقے سے۔ اچھا، بعض لوگ کوئی غلط مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں، کسی کی طرف مائل ہو گیا دل جن سے مخالف کی طرف، اب وہ چاہتے ہیں اس کی منگنی ہے تو منگنی بھی ٹوٹ جائے، اگر شادی شدہ ہے تو نکاح خراب ہو جائے، وہ چلے جاتے ہیں بعض اوقات غلط قسم کے عاملین کے پاس اور وہ عملیات بتا دیتے ہیں، یہ پڑھو گے ایسا ہو جائے گا، یہ پڑھو گے ایسا ہو جائے گا، تو پھر فوراً بیٹھ جاتے ہیں مصلی کے اوپر اور شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب مسائل حل ہو جاتے ہیں، جب بیٹی کی شادی ہو گئی، بیٹے کی شادی ہو گئی، بیٹا باہر چلا گیا، ویزا لگ گیا، قرضہ اتر گیا، شوہر مائل ہو گیا، پلٹا کھا جاتے ہیں۔ وہی بہنیں جو پہلے بڑی گڑ گڑا کے منتیں مان رہی تھیں، پھر وہ ہم جیسوں کو فون کرنا شروع کرتی ہیں کہ مفتی صاحب ذرا بتائیے گا، میں نے 1000 نوافل مانے تھے، اب میری ہمت نہیں ہو رہی پڑھنے کی، تو کوئی اس کا کفارہ ہے؟ تو پہلے کیوں نہیں سوچا تھا آپ نے؟ پہلے کچھ اور موڈ تھا اور بعد میں آپ کا ایسا طریقہ کار ہو گیا۔ تو یہ غلط طریقہ ہوتا ہے۔ جب ہم پریشانی میں ہوں اللہ کی طرف رجوع ضرور کرنا چاہیے، لیکن جب ہم خوشی میں ہوں، جب ہمیں راحت مل جائے، جب اللہ تعالیٰ ہمیں آسودہ حال کر دے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادات سے منہ موڑ لیں اور پھر کسی نئی مصیبت کا انتظار کریں کہ وہ ہوگی
تو پھر ہم اللہ کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے، کفار کا طریقہ ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم لوگوں کو رحمت چکھاتے ہیں، یعنی اس کو کوئی انعام دیتے ہیں، تو فرحوا بها، وہ اس کے ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر پہنچے انہیں کوئی برائی بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اذا ہم یقنطون، تو اس وقت وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی بڑی پیاری بات بیان فرمائی۔ اس کا اصل مخاطب تو کافر ہی ہے کہ کفار کو جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت میں مبتلا کرے، اور وہ مصیبت بھی ایسی ہوتی ہے جو ان کے شامت اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، وہ خود غلط کام کرتے ہیں تو پھر برائی ان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، تو پھر اسی وقت وہ اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ مایوس ہونے کا مطلب وہ بغاوت پر اتر آتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اللہ کا نام ذکر کرنا اور دوسری طرف نکل جاتے ہیں۔ اب اس سے بھی ہمیں بھی اس سے ذرا سبق حاصل کرنا چاہیے۔ جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دے رہا ہو، ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہوں، میں نے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کا مشاہدہ کیا ہے، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ اللہ کا بڑا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، انہیں اللہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اگر بالفرض انہی کی شامت اعمال کی بنا پر کوئی نقصان ہو جاتا ہے، برائی ہو جاتی ہے، کوئی خرابی ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، چوری ہو گئی، گن پوائنٹ پہ موبائل چھن گیا، بیٹی کو سسرال والوں نے نکال دیا، یا خدا نخواستہ طلاق ہو گئی، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی فوت ہو گیا، 2 منٹ میں وہ اپنا پانسا پلٹ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے بھی لوگوں کو چھوڑ دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ نمازیں چھوڑ دیں، شکوے کرنا شروع کر دیے، اور اللہ کی طرف جس محبت اور پیار سے پہلے وہ متوجہ تھے وہ توجہ چھوڑ دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات جب انعام ملتا رہے تو اللہ تعالیٰ بہت پیارا لگتا ہے، جب انعام نہیں ملتا تو پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں، یار اللہ تعالیٰ تو میرے نہ قرضے اتارے گا، نہ بیٹیوں کی شادی کرے گا، نہ بیٹے کی نوکری لگے گی، نہ شوہر میرا برائی چھوڑ کے واپس آئے گا، تو کیا کریں؟ اللہ سے مایوس ہو کر وہ چلے جاتے ہیں پھر عاملین کے پاس، بعض تو جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اچھا، نیک پرہیزگار عامل سے علاج کروانا کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس میں جو قباحت والا پہلو ہے، برائی کا پہلو ہے یہ کہ اللہ سے مایوس ہو کے اس طرف آنا۔ اگر اللہ پہ کامل بھروسہ ہے، بڑی یقین کے ساتھ اللہ کو پکارا جا رہا ہے، اور یہ سوچیں چلیں سنت کے مطابق وسائل اختیار کرنا یہ بھی تو اچھا ہے، ہم یہ کر لیں، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یار بہت اللہ سے دعائیں کی، قبول ہی نہیں کر رہا، بڑے وظیفے پڑھے، سب وظیفے ایسے چلے گئے، بڑے لوگوں سے دعا کروائی، فلاں پیر صاحب سے، فلاں مفتی صاحب سے، فلاں عالم صاحب سے، فلاں قاری صاحب سے، فلاں حافظ صاحب سے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر کوئی کہتا ہے کہ اپنے چھوڑو یہ سب ایسی ہے، تم جاؤ فلاں عامل کے پاس، وہاں پہ ہوگا۔ کوئی مزار کا راستہ بتا دیتا ہے، فلاں مزار پر چلے جاؤ، تمہارا کام ہو جائے گا۔ تو مزار پہ جانا برا نہیں ہے، میں نے پہلے عرض کیا، اچھے عاملین کے پاس جانا برا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹا کر جانا یہ ہے برا، کیونکہ اگر وہاں کام ہو گیا تو میں نے اکثر یہ دیکھا ہے، کرنے والی ذات تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، ایسا تو نہیں کہ اللہ نہ کرنا چاہے اور بابا کر دے گا۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمارا اعتقاد اللہ کی طرف سے کم اور اس شخص کی طرف زیادہ پختہ ہو جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے یہی مشکل کشا ہے، یہی ہماری مشکلات کو دور کرنے والا ہے، دیکھو اللہ کو پکارا تھا کچھ نہیں ہوا، اس نے کام کر دیا۔ اب چاہے ہم یوں کہیں کہ بھئی یہ شاید اللہ کے زیادہ قریب ہے اس لیے میرا کام ہو گیا، لیکن بہرحال اللہ نے کب یہ فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو گے یا میری بارگاہ میں آؤ گے تو میں پورا ہی نہیں کروں گا، ضرور ادھر جاؤ۔ اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، کامل یقین ہونا چاہیے، اس کا تھوڑا سا خیال رکھا جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 52 میں اور 53 دو اللہ نے بیان فرمائی۔ اب اس میں بعض اوقات اس قسم کی آیات پیش کر کے لوگ گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا تعلق ایک عقیدے سے بھی ہے، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، کہ بس بے شک اے حبیب آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو
اور نہیں سنا سکتے گونگے کو پکارنا، اذا ولوا مدبرین، جب کہ وہ پھیر لیں پیٹھ پھیر کر پھر جائیں، چلے جائیں۔ ابھی بعض صرف اس کے اوپر کا حصہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے حبیب آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ کہتے ہیں دیکھو جب مردہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو پھر اس کا مطلب ہے ہم کہاں سنا سکیں گے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نبی کریم کے مزار پہ جا کے سرکار کو مخاطب کرنا بیکار ہے، کیونکہ فوت شدہ تو سنتے ہی نہیں ہیں، نہ مزارات پہ جا کر سنانا کوئی فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ یہاں موتا سے مراد مردے نہیں ہیں، بلکہ جن کا قلب مردہ ہو چکا ہو، کافر مراد ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی گونگا بہرا اللہ نے بیان فرمایا تو اس سے مراد وہ جو حق بیان کرنے سے گونگا ہو گیا، جو حق سننے سے بہرا ہو گیا، وہ مراد ہیں۔ اسی لیے آگے ارشاد فرمایا اذا ولوا مدبرین، جب کہ وہ پیٹھ پھیر کر منہ پھیر لیں، جب کہ وہ پیٹھ دکھا کر منہ پھیر لیں، ولوا پھر جائیں، تو کیا مردہ پھرتا ہے؟ تو یقینی سی بات ہے کہ نہیں۔ اور اگلی آیت دیکھیں جو اور ہماری بات کو پختہ کرے گی، وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور اے حبیب آپ نہیں ہیں اندھے کو ہدایت دینے والے اس کی دلالت سے۔ اندھے کو ہدایت دینے والے مراد جو شریعت کے معاملے میں اندھا ہو گیا، یہ کافر مراد ہے، جو دل کے اندھے ہیں کہ انہیں حقی نظر نہیں آتا، یہ مراد ہے۔ ان تسمعوا، نہیں سنا سکتے آپ، الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، مگر ان لوگوں کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، بس وہ ہی سر جھکا دینے والے ہیں، سر تسلیم خم کر دینے والے ہیں۔ اب دیکھیں اب کلیئر ہوا، اوپر فرمایا آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور یہاں فرمایا کہ ان تسمعوا، آپ نہیں سنا سکتے الا مگر کن کو؟ من یؤمن بآیاتنا، ان لوگوں کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب اس کے تقابل میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو ایمان والے ہیں انہیں آپ سنا سکتے ہیں، کیونکہ جب وہ سنتے ہیں تو وہ آپ کی طرح آپ کی اطاعت کرتے ہیں، گویا کہ قبول والا سننا۔ اور کافر جو ہیں انہیں آپ نہیں سنا سکتے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ اندھے ہیں، حق سے اندھے ہو چکے ہیں، تو اس لیے آپ جتنا بھی ان کو دعوت دیں وہ دعوت کو قبول نہیں کرتے، ہدایت قبول نہیں کرتے۔ تو یہاں حقیقی کوئی قبر کا مردہ تو مراد ہی نہیں ہے، یہاں پر تو کافر مراد ہیں جو عقل کے اندھے ہیں، جو اپنے قلب کے لحاظ سے اندھے، انہیں حق نظر نہیں آتا۔ اس لیے تقابل میں مومنین کا تذکرہ فرمایا۔ اس بات کو ذرا اچھی طرح ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 32 میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو ان لوگوں میں سے ہو کہ جب اسے اللہ تبارک کہ وہ شخص کہ اس کو اللہ کی آیات، اس کے رب کی آیات اور نشانیاں یاد کروائی جائیں، ثم اعرض عنہا، پھر وہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ یہ ویسے تو کافر کے بارے میں آپ کو پہلے میں نے بتایا کہ بعض آیات کا نزول کفار کے لیے ہوتا ہے، لیکن حکم قیامت تک کے لیے عام ہے۔ اس لیے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کافر کے جو وصف بیان کیا اس پر آپ کو مجھے غور کرنا چاہیے کہ جب آیات یاد دلائی جائیں اللہ تعالیٰ کی تو کافر منہ پھیرتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں۔ تو کیا ہم مسلمان ہو کر تو ایسا نہیں کر رہے؟ تو بہت سارے مسلمان ایسے ہی ہیں کہ انہیں نماز کا حکم یاد دلایا جائے منہ پھیر لیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ انہیں علم سیکھنے کی طرف لایا جائے منہ پھیر لیتے ہیں۔ انہیں حلال کے بارے میں کہا جائے کہ حرام نہ کمائیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ انہیں گناہوں سے روکنے کے لیے کہا جائے، رکنے کے لیے کہا جائے، منہ پھیر لیتے ہیں۔ انہیں ناجائز دوستیاں ختم کرنے کے لیے کہا جائے، منہ پھیر لیتے ہیں۔ ماں باپ سے بدتمیزی سے روکا جائے، منہ پھیر لیتے ہیں۔ منہ پھیرنے کا مطلب کیا ہے؟ حکم کو نہ ماننا، ٹال دینا، اس سے روح گردانی کرنا۔ تو آج ہمارے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جب انہیں دین سکھانے کی کوشش کی جائے تو انہیں غصہ آ جاتا ہے، وہ برا محسوس کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو لڑ پڑتے ہیں کسی کے ساتھ، جھڑک دیتے ہیں، بھائی ہمیں نہ کہا کرو یار، تم نے اپنی قبر میں جانا، ہم نے اپنی قبر میں جانا، دیکھ لیں گے جو ہوگا، ہمیں نہیں سمجھایا کرو۔ وہ چاہتے ہیں کہ غصہ کر کے سامنے والے کو اتنا ٹارچر کر دیں اور اتنا خوف زدہ کر دیں کہ وہ ہمیں ہدایت دینے کی ہمت ہی نہ کر سکے۔
اور یہ وہ نہیں کر رہے ہوتے، یہ نفس کروا رہا ہوتا ہے، شیطان کروا رہا ہوتا ہے کہ ایسا کرارا سا جواب دے کہ اس کے بعد وہ کچھ کہنے کی ہمت ہی نہ رکھے، اور جب وہ پھر مایوس ہو کے چلا جاتا ہے سامنے والا تو ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، وہ آپ نہیں ہو رہے ہوتے، وہ نفس خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ اچھا ہدایت کے دروازے بند ہوئے، اب میں جیسا چاہوں گا اس شخص کو استعمال کروں گا۔ جب ہدایت دینے والے ختم ہو جاتے ہیں، جیسے بعض اوقات ماں باپ بچوں کو سمجھاتے ہیں، ہدایت دے رہے ہوتے ہیں، بیٹا نماز پڑھ لو، یہ گناہ نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، گرم ہو جائیں گے، ناراض ہوں گے، بدتمیزی شروع کر دیں گے، حتیٰ کہ ماں باپ مایوس ہو کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اچھا ہے مصیبت ٹل گئی، اب کیا ہے آرام سے جو مرضی دیکھو، جو مرضی سنو، جو مرضی کھاؤ، جو مرضی پیو، جب مرضی سو، جب مرضی جاگو، جتنی دیر میں گھر میں داخل ہو، جب چاہے گھر سے باہر نکل جاؤ، جیسے چاہو سے دوستی کرو۔ لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا؟ آپ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ عارضی لذتیں اور محبتیں جو چند دن ختم ہوتے ہیں، چند دن آگے بڑھتے ہیں تو پیچھے کی ساری لذتیں بھول جاتی ہیں، اور پھر اچانک موت آئے گی اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اس وقت ان مزوں کا مزہ پھر پتہ چلے گا، پھر کیا فائدہ ہوگا۔ اس لیے یہ کفار کی صفت ہے۔ آپ اگر عمل نہ کریں تب بھی غور سے سنیں تو صحیح، علماء کیا کہہ رہے ہیں، ماں باپ کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر اگر وہ صحیح بات کہہ رہے ہیں تو اقرار کریں، اپنی غلطی کا اعتراف کریں، اور پھر اپنے عمل میں تبدیلی لا سکیں تو بہت بہتر ہے کہ اپنے عمل میں تبدیلی لے کر آئیں۔ یہ طریقہ کار اختیار نہ کریں کہ ہدایت آپ کی طرف آئے تو آپ کا موڈ آف ہو جائے، آپ دل میں تنگی محسوس کریں، آپ کے چہرے کے تاثرات بتائیں کہ آپ کو یہ بات ناگوار گزر رہی ہے۔ جیسے ہماری بعض بہنیں ہوتی ہیں، انہیں پردے کا کہہ دو تو منہ بن جاتا ہے، انہیں نماز کا کہہ دو منہ بن جاتا ہے، انہیں غیبت چغلی سے روک لو منہ بن جاتا ہے، وہ لیگ پولنگ کرتے رہیں پوری خاندان میں، دل توڑتی رہیں، دل پھاڑتی رہیں، نفرتیں ڈالتی رہیں، منع کرو ناراض ہو جاتی ہیں۔ یہ سب غلط چیز ہوتی ہے۔ یہ کافروں کا طریقہ تھا کہ جب ان کی طرف ہدایت متوجہ ہوئی تو وہ ناراض ہوئے، انہوں نے منہ پھیرے، بلکہ دشمنی کی۔ ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ نے بیان فرمایا کہ بے شک ہم مجرمین سے انتقام لینے والے ہیں۔ بروز قیامت جب آئے گا تو ان کے اوپر عذاب نازل کیا جائے گا۔ جب یہی کام ایک مسلمان کر رہا ہو کہ نہ وہ قرآن کی ماننے کے لیے تیار ہو، نہ حدیث کی مانے، نہ اکابرین اسلام کی مانے، نہ علماء کی، نہ مفتیان کرام کی، نہ اپنے ماں باپ کی حق باتیں مانے، نہ اپنے ٹیچر کی بات مانے، تو پھر کیا ہوگا؟ ان میں زیادہ تر وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے ابا جان کوئی بڑے عہدے پر ہیں، کروڑ پتی، اب استاد سمجھائے تو اس کی، یہ تو معمولی انسان ہے، اس کی کون بات مانے؟ سرکش ہو جاتا ہے انسان۔ کتنے عرصے رہیں گے آپ دنیا میں زندہ؟ کب تک آپ کے والدین اس منصب پر رہیں گے؟ موت تو سب کو آنی ہے۔ آپ کے والد صاحب اگر پرائم منسٹر بھی ہوں تو بہرحال ان کو قبر میں تو جانا ہے، وہاں کے پرائم منسٹر کی حیثیت سے جائے گا آدمی۔ تو کیا فائدہ ان عارضی منصبوں اور ان چیزوں کی وجہ سے دل میں تکبر پیدا کر کے، تکبر محسوس کر کے کسی کی ہدایت کو ٹالنے کا؟ یہ کافروں کا طریقہ ہے، اس لیے یاد رکھیں، پھر اللہ تعالیٰ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ اس کے بعد آخری ہے سورۃ الاحزاب، اس کی آیت نمبر 21 آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں، بڑی مشہور آیت ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ضرور بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین عملی نمونہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، اس کے لیے جو یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر، اخروی دن پر، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور وہ بہت زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو سعادت حاصل ہوگی کہ وہ نبی کی سیرت کو دیکھیں گے، کردار کو دیکھیں گے، آپ کے عمل کو دیکھیں گے، آپ کے احکام کو دیکھیں گے، اور اس کی روشنی میں اپنے آپ کو سنواریں گے، نکھاریں گے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تو سیرت کی کتاب پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے لے کر آپ کے 40ویں سال کی عمر تک کے واقعات، پھر اعلان نبوت، پھر مکی زندگی کی تکالیف، پھر آخری 10 سال، پھر ہجرت کے واقعات، پھر 10 سال میں بھی پہلے سال ہجرت کا کیا ہوا، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، اور پھر آپ کی وفات مبارک، ان سب کے بارے میں جانیں، دیکھیں سرکار کا کردار کیا تھا، عمل کیا تھا، آپ کے عادات و اطوار کیا تھے، اس کی روشنی میں اپنے آپ کو چینج کریں۔ اسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو پسند فرماتے تھے، کس چیز کو ناپسند کرتے تھے، ان چیزوں کو دیکھا جائے۔ اب ہم لوگ کوئی ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے ان کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے، بیوی شوہر کے مطابق، شوہر بیوی اور بچوں کے مطابق، ہم دوستوں کے لیے مروت میں بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کے لیے اپنے اندر چینج پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ہے ایسا جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے لیے اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرے، اپنے ظاہر کو بدل لے؟ دنیا چاہے کچھ بھی کہتی رہے، وہی کریں گے جو اللہ فرمائے گا،
وہی کریں گے جو رسول فرما رہا ہے، ویسا ہی بنیں گے جیسا اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو پسند ہے، تو اللہ اس کے رسول کو اگر ہم راضی کر لیں گے تو یاد رکھیں دنیا بھی قدموں میں آئے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور اگر ہم نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو ناراض کیا اور دنیا والوں کو راضی کرتے رہے، وہ بھی جائز کاموں سے نہیں، ناجائز کاموں سے، بے عملی اختیار کر کے، گناہوں بھری زندگی اختیار کر کے، گناہوں میں تعاون کر کے دوستوں کو اور اپنے بوسوں کو راضی کرتے رہے، اپنے ماں باپ گھر والوں کو بیوی بچوں کو راضی کرتے رہے، تو پھر وہی بات جو ہم بار بار آپ کو کہتے ہیں کہ موت کا جھٹکا ہمیں بہت کچھ سکھا دے گا، مرنے کے بعد پھر پچھتاوا ہوگا، لیکن اس وقت کا پچھتانا ہمارے لیے نافع نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے نبی کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں اور اپنے اندر ایک پازیٹیو چینج لے کر آئیں۔ اور ہماری بہنیں جو ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ امہات المومنین کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، خاص طور پہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، کہ وہ جو بھی افعال و اعمال اختیار کرتے ہیں ان کے اندر جو اچھے اوصاف ہیں وہ صحبت نبی کی برکت سے ہیں، اس میں نبی کی تربیت کا بہت بڑا حصہ ہے۔ تو گویا کہ ان نفوس قدسیہ کا طرز عمل اگر کوئی بہن کوئی بچی اختیار کرتی ہے تو وہ گویا کہ نبی کا اسوہ اختیار کر رہی ہے، تو اس کے لیے بڑی کوشش کریں تو انشاءاللہ بہت برکتوں سے اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ ورنہ یہی ہوتا رہے گا جو ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، جھنجھلاہٹ، گالی گلوچ، مار پیٹ، بے برکتی، اور ایک دوسرے کی شکلوں سے نفرت، اور معذرت کے ساتھ منافقت، کہ ویسے تو بڑے پیار اور محبت سے مل رہے ہیں، ساس مہمان آئے تو ساس کہہ رہی ہے بہو کو بیٹا ذرا وہ تو لے آؤ، اور جی امی جی، لیکن دل کے اندر نفرتیں بھری ہوئی ہیں ایک دوسرے کے متعلق۔ جوائنٹ فیملیز کے اندر ایسا رہ رہے ہیں جیسے بہت ہی شیر و شکر ہیں، اور چہرے دیکھ دیکھ کے ایک دوسرے کے دلوں کے اندر گالیاں بک رہے ہیں اور برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ پھر یہ بے برکتیاں کبھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے، اور پھر اچانک موت آ جائے گی، نہ دنیا حاصل ہوئی، نہ وہاں سکون ملا، نہ آخرت میں سکون ملا۔ کیا فائدہ ایسی آزاد زندگی کا جو حقیقی آزادی نہیں ہے بلکہ آخرت کی بہت بڑی قید بن سکتی ہے۔ بہرحال جو سمجھدار ہوگا وہ سمجھداری کا مظاہرہ کرے گا، اور جو نادان ہوتا ہے وہ ٹال مٹول سے کام لے کر نادانی کو اختیار کر کے، اور بعض اوقات نادانی میں ہی رخصت پا لیتا ہے اور پھر ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی بہن آج اور کل آج اور کل آج اور کل کرتے رہتے ہیں، اچھا بھی نیک بن جائیں گے، اچھا بھی میں چھوڑ دوں گا، اور یہ پھر اچانک موت آتی ہے اور ہم منو مٹی کے نیچے چلے جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنا دے، کوشش کیجئے نیک بننے کی، اپنے گھر والوں اپنے بچوں کے لیے اچھے رول ماڈل بنے، اللہ تعالیٰ بڑی برکات سے نوازے گا۔ الحمدللہ الفرقان اسکالرز اکیڈمی کے تحت میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آن لائن ہمارے ہاں کورسز ہوتے ہیں، اور بہت سے بھائی بہن ایسے ہوتے ہیں جو تجوید سے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، جو صورتیں یاد کرنا چاہتے ہیں، جو منقول دعائیں ہیں وہ یاد کرنا چاہتے ہیں، نماز میں کیا کیا پڑھنا ہے اس تمام کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر مختلف کورسز ہوتے ہیں ہمارے ہاں، عقائد کورس ہیں، عبادات کورس ہیں، طہارت کے کورسز ہیں، معاملات کے کورسز ہیں، اور گناہوں کی معرفت کے ہیں، حقوق زوجین کورس ہیں، وراثت کے کورس ہیں، تفسیر قرآن کورس ہے، اور شرح حدیث کے کورسز ہیں، تصوف کے کورسز ہیں۔ تو یہ کورسز آپ جوائن کریں، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں۔ اگر آپ کو ہماری بہنیں ہیں انہیں فیمیل ٹیچر چاہیے تو انشاءاللہ فیمیل آپ کو دے دیں گے، اور جو میل ہیں ان کو میل ٹیچر ہم پرووائڈ کر دیں گے۔ تو یہ ضرور ہم دیکھیں اتنا ہی کر سکتے ہیں۔ میرے تقریباً یہ 32واں سال ہے، اللہ کے فضل و کرم سے میں تسلسل سے اللہ کا کرم ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، کچھ بھی کمال نہیں ہے، میرے رب کا احسان ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے استقامت دی، کبھی میرا دل اچاٹ نہیں ہوا، حالات بہت بگڑے اور بہت آزمائشیں بھی آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ثابت قدمی عطا فرمائی۔ ہم نے ادارہ قائم کیا، ہم نے افراد تیار کیے، ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ جہالتوں کو دور کریں، آپ ایک دفعہ علم سیکھ لیں تو آپ کی نسلیں علم سیکھنے والی ہوں گی۔ اتنا ہی میں کر سکتا ہوں۔ ابھی آپ کو جیسے ہم نے بتایا تھا، ہم بڑا ادارہ بھی بنا رہے ہیں اپنا، اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ باہر سے بھی بچے آئیں گے اور بہت سارے لوگ پڑھیں گے۔ تو یہی کوششیں ہو سکتی ہیں جو ایک انسان کر سکتا ہے۔ میرے پاس الحمدللہ ہزاروں علماء بن چکے ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں، کیونکہ اب آگے بچے اپنی اپنی اکیڈمیز قائم کر کے مزید
بچے اور بچیوں کو عالم، عالمہ، مفتی، مفتیہ بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہم نے یہ پودے لگا دیے ہیں وہ بہت عرصے تک چلتے رہیں گے، میری تمنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھے قوی امید ہے انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اسی لیے میں اکثر آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے بھائی بہن ویلفیئر اداروں کے اندر اپنے پیسے کو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو منع بالکل نہیں کروں گا، اچھی بات ہے، جو قابل اعتماد ہوں ان کو آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا غور کر لیجئے گا کہ ثواب جاریہ کی طرف توجہ کریں۔ اکثر جو یہ کھانا کھاتے ہیں، علاج ہو رہے ہیں، یہ زیادہ تر بے نمازی لوگ ہوتے ہیں، گناہوں پہ دلیر ہوتے ہیں، شاید طبیعت خراب ہو، شاید بھوکے ہوں تو اللہ کو پکار لیں، پیٹ بھر جائے اور صحت مند ہو جائے، تو بہت ہی کم ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ مکمل اللہ کی طرف مائل ہو جائیں۔ ان کو آپ پیسہ پرووائڈ کر کے، ان کو توانائی دے کر دین کا کوئی بڑا فائدہ نہیں ہے، اور پھر آپ کے لیے جیسے وہ صحت مند ہوئے، کھا کے کھانا ہضم ہوا، آپ کے لیے ثواب جاریہ تو نہ ہوا، بلکہ اگر آپ نے کسی گناہ گار کو کھانا کھلایا اور اس سے جو توانائی حاصل ہوئی وہ اس کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرے گا، اگرچہ آپ کا ارادہ اس میں تعاون کرنے کا نہیں ہوتا، لیکن اس کا معال اور نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ثواب جاریہ کریں اپنا، اگر وہاں کرنا چاہتے ہیں تھوڑا بہت وہاں دیں، زیادہ پیسہ اپنا ثواب جاریہ پہ لگائیں، اور سب سے بڑا ثواب جاریہ عالم، عالمہ، مفتی اور مفتیہ تیار کرنا، جو صحیح العقیدہ بھی ہو اور اپنی صلاحیتوں کو بہترین استعمال کر سکتا ہو، اس کو طریقہ سکھا دیا گیا، اس کی تربیت کر دی گئی ہو۔ ہمارے ادارے میں اس کا ہم خاص طور پہ اہتمام کرتے ہیں، لیکن اپنے اطراف میں آپ کے جو بھی اہل سنت کے ادارے ہوں اور وہ اچھا کام کر رہے ہوں، آپ ان کے ساتھ بھی تعاون کیجئے، اور ہمارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی کے ساتھ اگر آپ تعاون کریں گے آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک و مولا، ہم سب بھائیوں کا، بہنوں کا اس درس میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے مالک و مولا، ہماری تمام عبادات خصوصاً جو ہم نے رمضان میں کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک و مولا، ان کی ادائیگی میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ان کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ، جو ہمارے سابقہ زندگی کے گناہ ہیں اور خصوصاً جو ہمیں دانستہ نادانستہ طور پہ رمضان میں کیے، اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو بخش دے۔ مالک و مولا، ہم سب کو گناہوں سے شدید نفرت عطا فرما، ہمیں نیکیوں سے پیار عطا فرما دے، ہمارے لیے گناہ کرنا بے حد مشکل بنا دے، نیک عمل کرنا بے حد آسان بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمیں موت سے پہلے پہلے اپنے قبور کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے والے اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی قبروں کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنانے والے اعمال چھوڑ دینے کی طاقت و ہمت عطا فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمیں ان برے دوستوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما جن کی گفتگو سے ہمارا ذہن گندا ہو جاتا ہے، نگاہوں میں گندگی پیدا ہوتی ہے، ذہن میں گندگی آتی ہے، کان گندی چیزیں سننے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں، گندے مقامات پر جانے کو دل چاہتا ہے، گندی چیز دیکھنے، گندی چیز پڑھنے، گندی چیز سوچنے، گندا بولنے کو دل چاہتا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، ایسوں سے دور کر دے، ان کی صحبت میں رکھ جن کے پاس بیٹھیں تو ہمیں خدا یاد آ جائے، ان کی گفتگو سے علم دین میں اضافہ ہو، جن کی صحبت سے ہمیں تقوی حاصل ہو، پرہیزگاری حاصل ہو، جن کے پاس بیٹھیں تو ہمیں توبہ کا خیال آئے، جن کے پاس بیٹھیں تو نمازوں پہ استقامت حاصل ہو جائے۔ اے مالک مولا، ہمارے جتنے بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں رمضان میں تو خاص طور پر، اس کے علاوہ اس کے بعد بھی ہمیں 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ، بہنوں کو گھر پہ پابندی کے ساتھ خصوصاً فجر کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہم سب کو علم دین سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک مولا، سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، جو عالم اور مفتی تیار ہو رہے ہیں ہمیں ان کے ساتھ تعاون کر کے اپنے لیے بڑا ثواب جاریہ کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے مالک مولا، جو اس وقت بھائی بہن ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں، ان میں جو سب سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کر دے، جو صدموں میں ہیں ان کے صدمے دور فرما، جو کوئی خاص مقصد رکھتے ہیں، چاہے وہ بیٹی کی شادی ہو، بیٹے کی شادی ہو، بیماریاں ہوں، کوئی نوکری وغیرہ کے معاملات، کاروبار کے معاملات، دھوکہ دہی کے معاملات ہوں، اللہ تعالیٰ آج کی دعا کی برکت سے ان کے مسائل کے حل کے لیے غیب سے امداد عطا فرما، ذہنی سکون عطا فرما دے۔ مالک مولا، صبر کی دولت سے مالا مال فرما دے۔
اے پاک پروردگار فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما، ان کی تمام فکریں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، ذہن ٹینشنز دور فرما دے۔ اے اللہ دنیا میں بھی عافیت اور آسانیاں عطا فرما، آخرت میں کی منزل بھی ہمارے لیے آسان فرما دے۔ خصوصی طور پر دعا فرمائے ہمارے ان بھائی بہنوں کے لیے کہ جو دین کے ساتھ تعاون کر کے علماء تیار کرنے کے سلسلے میں، مفتیان کرام تیار کرنے کے سلسلے میں، تربیت یافتہ اچھے بچے اور اچھی بچیاں تیار کرنے کے سلسلے میں تعاون کرتے ہیں، اور خصوصاً ہمارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی خصوصی رحمتیں، برکتیں نازل فرما، ان کے ذہنوں کو وسیع تر کر دے، ان کے حافظوں کو قوی تر کر دے، زبانوں میں انتہائی درجے کی شیرینی روانی تاثیر عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے اس تعاون کو اتنا بڑا ثواب جاریہ بنا دے کہ خود انہوں نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بے شمار آسانی عطا فرما، اولاد کو فرما بردار کر دے، گھروں میں پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق کا ماحول بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ قابل رشک موت عطا فرمانا، قبر کو پرسکون بنا دینا، جنت کی کھڑکیاں کھول دینا، قبر میں جائیں تو ایسی نعمتیں ملیں، ایسا ثواب جاریہ کا بدلہ حاصل ہو کہ جو تصور نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قبر کی منزل بے حد آسان محسوس ہو، پھر میدان محشر میں بھی اللہ سے رخ رکھنا، عرش کا سایہ عطا فرمانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت سے مشرف فرمانا، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمانا۔ اے اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو ان کا فرما بردار بنا دے، جن کے نافرمان ہیں ان کو نافرمانیوں سے دور فرما دے۔ اے مالک مولا جن کے پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں، دشمنوں کو شکست عطا فرما، نیست و نابود فرما۔ جو ان میں سے بیمار ہو گئے ہیں اور بعضوں کو خطرناک بیماریاں ہیں، یا رب کریم حیرت انگیز طور پہ شفا عطا فرما دے۔ اے مالک مولا انہیں بھی، ہمیں بھی، اور جتنے میرے بھائی بہن اس وقت دعا میں شریک ہیں، ہم سب کو جنت الفردوس میں اسی طرح جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمانا۔ اے مالک مولا تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔